السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ یہ آج ہمارا تیسرا سبق ہونے جا رہا ہے۔ ہم صفحہ نمبر 30 تک پہنچ چکے تھے۔ صفحہ نمبر 30 کے آخر میں ہے اقرأ واکتب، آپ پڑھیں اور پھر لکھیں مع ضبط اواخر الکلمات، آخری کلمے کو اس کو زبر زیر پیش دیتے ہوئے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جس اسم پہ الف لام داخل ہو جائے یا اس پہ یا داخل ہو جائے، جس سے ہم آواز دیتے ہیں، حرف ندا اس کو کہتے ہیں، یا علی، تو اس پہ تنوین نہیں آتی، یعنی دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آتے۔ اس پہ ہمیشہ کے لیے جس پہ الف لام داخل ہو جائے ایک زبر ایک زیر ایک پیش آئے گا، اور اس طرح حرف ندا آ جائے یا آ جائے ایک زبر ایک زیر ایک پیش آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یا علیو، یا عباسو، شیخن، یا شیخو، یا رجلو، تنوین نہیں ہے، یعنی دو زبر دو زیر اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس پہ حرف ندا ہے، یا داخل ہے۔ یاسرن، یہ اس پہ کچھ بھی نہیں ہے تو یاسرن ہے۔ یا عمارو، دکتورن، دکتور ڈاکٹر کو کہتے ہیں، جو بھی ڈاکٹر ہو، چاہے وہ میڈیکل ڈاکٹر ہو، پی ایچ ڈی کا ڈاکٹر ہو، دونوں کو دکتور کہتے ہیں۔ پی ایچ ڈی کی ڈگری کو دکتورا کہتے ہیں، دکتورتن، تو دکتورا کہتے ہیں اس کو، یا دکتور اے ڈاکٹر، ٹھیک۔ اقرأ المثال الآتی، نیچے جو کتاب من ھذا کی مثال ہے وہ پڑھے، ثم کون اسئلۃ مثلہ، پھر اسی طرح آپ مثالیں بنائیں، مشیرا الی الصور التالیہ، نیچے جو تصویر ہے اس کو اشارہ کرتے ہوئے، جس طرح کتاب والا کہتا ہے کہ میں نے کتاب کو اشارہ کیا ہوا ہے، اور یہ آپ کے لیے لکھا ہے کہ کتاب من ھذا، یہ کس کی کتاب ہے، مضاف مضاف الیہ ہے، کتاب من ھذا، یہ کس کی کتاب ہے، من کون، ھذا اشارے کے لیے ہے، تو ھذا اشارے کے لیے ہے، قریب کے لیے ہے، نزدیک۔ تو قلم من ھذا، یہ کس کا قلم ہے، قمیص من ھذا، یہ کس کی قمیص ہے، بیت من ھذا، یہ کس کا گھر ہے، سریر من ھذا، یہ کس کا بیڈ ہے۔ اسم اور ابن، اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے، یہ اس کے بارے میں بہت اہم قواعد ہیں، قرآن میں بار بار اس کا استعمال ہوا ہے، تو آپ یہاں پہ دھیان رکھیں اور اس کو سیکھیں کہ اسم کا نام اسم ہے، نام، اور ابن کا نام بیٹا ہے۔ اسم اور ابن اگر اس سے پہلے کوئی لفظ نہ ہو، شروع میں آ جائے، تو اس کو ہم اسم اور ابن ہی پڑھیں گے جس طرح لکھا ہے، لیکن اس کا حمزہ عربی میں، اس کے حمزے کو، جس کو اکثر لوگ الف بھی کہتے ہیں، یہ شروع میں اسم کے شروع میں جو حمزہ آیا ہوا ہے اس کو اکثر لوگ الف پڑھتے ہیں، بہرحال آپ اسے حمزہ کہے آپ اسے الف کہے، عرب لوگ اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب حمزہ اسے کہتے ہیں۔ تو یہ حمزہ جو ہے، اگر یہ اسم اور ابن شروع میں آ جائے تو حمزہ اسی طرح لکھیں گے بھی اور پڑھیں گے بھی، ٹھیک ہے، جس طرح اسم الولد محمد، بیٹے کا نام محمد ہے تو اسم شروع میں آیا ہوا ہے۔ دوسرے جملے میں ابن خالد فی المدرسۃ، خالد کا بیٹا مدرسے میں ہے، شروع میں آیا ہے تو ابن میں، اسم میں ہم حمزہ پڑھتے ہیں، لیکن اگر یہ درمیان میں آ جائے تو اسم اور ابن میں حمزہ ہم نہیں پڑھیں گے، لکھیں گے لیکن پڑھیں گے نہیں، جس طرح ہے، پھر ہے واسم البنت زینب، بیٹی کا نام زینب ہے، اب اسم سے پہلے واو آیا ہوا ہے تو اس وجہ سے حمزہ کو ہم نہیں پڑھیں گے، وہ اسم کی بجائے وسم پڑھیں گے، وسم البنت زینب۔ اسم المدرس حامد، مدرس ٹیچر کا نام حامد ہے۔ مسم المدیر، ما کیا، ہم نے شروع میں پڑھا تھا، ما اسم المدیر، پرنسپل کا نام کیا ہے، تو ما وہ کیا کے معنی میں ہے، اور اسم درمیان میں جب آ گیا ہے تو حمزہ نہیں پڑھتے ہم، مسم المدیر۔ قرآن میں جو بسم اللہ ہے اصل میں بے اسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، لیکن درمیان میں آنے کی وجہ سے حمزہ ہم نہیں پڑھتے بسم اللہ، لیکن قرآن میں ایک قدم آگے بڑھ کے اس کو لکھا بھی نہیں گیا ہے، سرے سے لکھا ہی نہیں گیا ہے، یہ قرآن کا اپنا رسم الخط ہے، لیکن پڑھنے کے حوالے سے یہی قاعدہ ہے، وہاں پہ بھی نہیں پڑھیں گے۔
ابن خالد فی المدرسہ، وہ مدرسے میں ہے. ابن حامد، حامد کا بیٹا. وابن حامد، حامد کا بیٹا یونیورسٹی میں ہے. ابن المدرس فی الفصل، ٹیچر کا بیٹا وہ کلاس میں ہے. وابن این ابن المدیر، این کہا. اینا کے ساتھ جب ابن آ گیا تو ابن درمیان میں آ گیا تو حمزہ کو آپ ہٹا لے، تبن بن گیا ابن. مطلب شروع میں ساکن ہے، ساکن سے عربی میں ابتدا نہیں ہوتی تو اس لیے پڑھا نہیں جاتا، تو اینا کے ساتھ ملانا پڑے گا. این ابن المدیر، این ابن المدیر، پرنسپل کا بیٹا کہاں ہے. اقرأ ما یلی، آپ پڑھے جو نیچے ہے. مراعین، رعایت رکھے کس چیز کا؟ قواعد نطق حمزۃ الوصل، حمزہ جو ہے جس کو اکثر لوگ الف کہتے ہیں، اور اس کے ادائیگی کا آپ لحاظ رکھیں. کیا مطلب کہ اگر شروع میں ہے تو آپ اس کو پڑھیں، اگر درمیان میں ہے نہ پڑھیں. ابن محمد فی العراق، محمد کا بیٹا عراق میں ہے. وابن حامد فی الہند، حامد کا بیٹا ہند میں ہے. خرج ابن الطبیب، خرج ابن، اب خرج ابن نہیں پڑھتے کیونکہ ابن درمیان میں آئے ہیں تو خرج، خرج کے ساتھ با اور نون کو ملانا پڑے گا. با ساکن ہے تو خرجب، خرج ابن الطبیب من البیت، ڈاکٹر کا بیٹا گھر سے نکل گیا. ذهب ابن التاجر، ذهب ابن، اب ذهب الگ ہے، ابن الگ ہے، لیکن ملایا گیا تو ابن میں حمزہ درمیان میں آ گیا. ذهب ابن التاجر الى السوق، وہ بازار نکل گیا. اسم المہندس فیصل، انجینئر کا نام فیصل ہے. واسم الطبیب مسعود، اور ڈاکٹر کا نام مسعود ہے. مسم الرجل، آدمی کا نام کیا ہے؟ مسم پڑھتے. ابن من انتا، کس کے بیٹے ہو تم؟ ابن من، کس کے بیٹے؟ انتا، آپ کس کے بیٹے ہو؟ انا ابن الوزیر، میں وزیر کا بیٹا ہو. انا میں، انتا آپ. اگر آپ لڑکی ہے تو انتے، ٹھیک ہے. نئے کلمات. رسول، رسول کو کہتے ہیں. کعبہ، کعبہ کو کہتے ہیں. بیت اللہ کو. اسم، اسم کو کہتے ہیں. ابن، بیٹے کو. العم، چچا. الخال، دادا، دادا نہیں سوری، ماموں. الحقیبۃ، بیگ. السیارۃ، گاڑی. الشارع، روڈ. مغلق، بند. تحت، نیچے. ہونا کا، وہاں پہ. ہاں ہونا، یہاں پہ. ہاں ہونا یہاں پہ نہیں ہے لیکن میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں. ہونا کا وہاں پہ، ہاں ہونا یہاں پہ. المہندس، پرنسپل، نہیں سوری، انجینئر. سیارۃ المدرس، مدرس کی گاڑی، ٹھیک ہے. مضاف مضاف الیہ ہے. سیارہ مضاف ہے، اس پہ کبھی بھی دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آئیں گے، ایک زبر ایک زیر ایک پیش آئے گا. المدرس سے اس پہ ہمیشہ کے لیے زیر آئے گا، چاہے وہ ایک ہو چاہے وہ دو ہو. ایک تب آئے گا جب یہ اس پہ الف لام ہو. الف لام کے ساتھ دو زبر دو زیر دو پیش جمع نہیں ہوتے تو اس پہ ایک زیر. اگر الف لام نہیں ہے تو اس پہ دو زیر آئیں گے، جیسے سیارۃ مدرسن، مدرس کی گاڑی. لیکن یہاں پہ الف لام ہے تو سیارۃ المدرس. درس سادس، چھٹا سبق. ہادی، ہاذا، شروع میں ہم نے ہاذا پڑھا تھا. ہاذا اس کو کہتے ہیں قریب کو، لیکن اگر وہ مذکر ہے. ہادی تب کہتے ہیں اس کو کہ اگر وہ مؤنث ہے، یعنی ہاذا مذکر کے لیے ہے اور ہادی مؤنث کے لیے ہے، ٹھیک ہے. مؤنث کے پہچان کے کئی طریقے ہیں. ایک طریقہ میں نے بتایا تھا، مشہور طریقہ ہے، جس کے آخر میں گول تا ہو تو اس کو ہم مؤنث کہتے ہیں، ٹھیک ہے. کسی لڑکی کا نام ہے تو وہ مؤنث ہے، کیونکہ لڑکی آلریڈی مؤنث ہے تو اس کا نام بھی مؤنث ہوگا، ٹھیک. تو اس طریقے سے یہ پہچانیں گے ہم اس کو. ہذا ابن حامد، ہذا ابن، ہذا ابن ہے اصل میں، درمیان میں آنے کی وجہ سے ہذا بن گیا. یہ ہے حامد کا بیٹا. وہذہ بنت یاسر، بیٹی، بیٹی مؤنث ہے تو بنت بھی مؤنث ہوگا. مؤنث کا نام بھی مؤنث ہوتا ہے، یہ آپ یاد رکھیں. ہذہ بنت یاسر، یہ یاسر کی بیٹی ہے. ابن حامد جالس، حامد کا بیٹا کڑا ہے. وبنت یاسر واقفۃ، یاسر کی بیٹی کڑی ہے. تو اب واقفتن کے ساتھ ہم تا اس لیے لگاتے ہیں، مؤنث کی صفت بھی مؤنث ہوگی. یہ آپ یاد رکھیں، آگے مشق آنے والا ہے، اس میں آپ کے ساتھ آپ کو یہ مشق کرایا جائے گا. من ہادی، یہ کون ہے یہ لڑکی؟ ہادی اخت المہندس، مہندس انجینئر کی بہن ہے. اہیا، ہیا، ہوا جو ہے وہ مذکر کے لیے تھا وہ، اور ہیا وہ مؤنث کے لیے. ہوا کو انگلش میں ہی کہتے ہیں، ہیا کو شی کہتے ہیں. اہیا ایضا مہندستن، کیا وہ بھی انجینئر ہے وہ لڑکی، اس کی جو بہن ہے انجینئر کی بہن. ایضا کا معنی بھی، جس طرح وہ بھی، ٹھیک ہے.
جس کو ہم آلسو یا از ویل سے تعبیر کرتے ہیں عربی میں وغیرہ. لا نہیں ہی طبیبتن، وہ تو لیڈی ڈاکٹر ہے. طبیبتن، اب دیکھو لیڈی ڈاکٹر ہے تو وہ مؤنث ہے نا، تو اس وجہ سے طبیب نہیں کہا گیا، طبیبتن تا لایا گیا آخر میں. سیارت من ہادی، یہ کس کی گاڑی ہے؟ ہادی سیارت المدیر، یہ تو پرنسپل کی گاڑی ہے. ما ہادی، یہ کیا ہے؟ ہادی مکواتن، یہ استری ہے، مکوات استری ہوئے تھے. لیمن ہادی، لام پوزیشن کے لیے آتا ہے، ملکیت کے لیے. یاد رکھیں آپ ہمیشہ کے لیے، لیمن کس کے لیے، من کون. یہ لفظاً ترجمہ تو اس کا یہ ہے نا، کون کے لیے، لیکن اس طرح ہم اردو میں نہیں کہتے، ہم اس طرح کہتے ہیں کس کے لیے، کس کا، اس طرح کہتے ہیں. لیکن اگر آپ لفظاً ترجمہ کرتے تو کون کے لیے، لیکن اس طرح ہم کہتے نہیں ہیں، تو کس کا ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہادی، یہ کس کا ہے، یہ کس کی ہے؟ ہادی لخالد، یہ خالد کی ہے. ادراجۃ انس ہادی، سوال کے لیے ہے، دراجہ سائیکل کو کہتے ہیں. انس، انس مضاف مضاف الیہ، یہ انس کی سائیکل ہے. لا نہیں، ہادی دراجۃ عمار، یہ تو عمار کی سائیکل ہے. ہادی جدیدۃ، یہ نئی ہے. ہادی دیکھو اب کہا گیا کیونکہ دراجہ مؤنث ہے. ودراجۃ انس، انس کی سائیکل جو ہے قدیمۃ، وہ تو پرانی ہے. قدیمۃ کے ساتھ اب تا لگایا گیا، جدیدۃ کے ساتھ تا ہے. هذه ساعت علی، یہ علی کی گھڑی ہے. ہی جمیلۃ جدا، وہ تو بہت خوبصورت ہے. جدا بہت، جدن. هذه ملعقۃ، یہ چمچ ہے. وهذه قدر، یہ ہانڈی ہے. قدر مؤنث سماعی ہے، کوئی تا نہیں ہے اس کے آخر میں، لیکن پھر بھی مؤنث ہے. کیوں؟ کیونکہ عرب اس کو مؤنث کہتے ہیں. جس کے آخر میں تا نہ ہو، علامت مؤنث کی علامت کوئی نہ ہو، لیکن پھر بھی اس کو ہم مؤنث پڑھتے، تو اس کا مطلب یہ مؤنث سماعی ہے. کیا مطلب؟ عرب بس اس طرح پڑھتے تو ہم بھی اس طرح پڑھیں گے. وہ نیٹو ہے تو ہم بھی اس طرح پڑھیں گے. نیٹو کی تابعداری، نیٹو کو فالو کرنا پڑا ہے نا. نیٹو جو ہوتے ہیں، نیٹو کسی زبان میں جب آپ کسی کو فالو کرتے تو نیٹو کو فالو کرنا پڑے گا. جو اہل زبان ہے اس کے پیچھے آپ نے جا کے زبان بولنی ہوگی. تو اس طرح ہے. الملعقۃ فی القدر، چمچ جو ہے وہ ہانڈی میں ہے. ہادی، یہ بقرۃ الفلاح، فلاح کسان کی گائے ہے. بقرہ گائے. ہادہ انف، یہ ناک ہے. وہادہ فمن، اور یہ منہ ہے. ہادی اذن، یہ کان ہے. وہادی عین، یہ آنکھ ہے. یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں، بدن میں جو اعضاء دو ہے وہ عربی میں مؤنث ہوں گے. جو اعضاء دو ہے، کان دو ہے تو کان مؤنث ہے، آنکھ دو ہے تو آنکھ مؤنث ہے، اگرچہ اس کے آخر میں تا نہیں ہے. تو اسی لیے ہذہ اذن، یہ کان ہے. وہذہ عین، یہ آنکھ ہے. اب اس سے پہلے آپ جائیے، اس سے پہلے والا جملہ، ہذا انف، ناک ایک ہوتا ہے، اس کے سوراخ صرف دو ہوتے ہیں، باقی آنکھ ایک، ناک ایک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے وہ مذکر ہے. وہذا فمن، منہ ایک ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ بھی مذکر ہے. لیکن اذن، کان دو ہے تو اس وجہ سے ہذہ کہا گیا. عین دو ہے، آنکھ دو ہے، تو اس لیے اسے مؤنث کہا گیا ہے. تو اذن کی جمع آذان ہے. ایک اذان نماز والی ہوتی ہے، ایک کان کی جمع ہے. جو نماز والی اذان ہے تو وہ حمزہ زبر آ ہے، یا الف اس کو لوگ کہتے ہیں. چلو میں اس کو قرات میں اس کو تو حمزہ کہتے ہیں، لیکن تو حمزہ زبر آ ہے، الف زبر آ ہے. اور آذان جو اذن کی جمع ہے تو وہ حمزہ کڑا زبر آ ہے، ہاں وہ الف کڑا زبر آ ہے. تو اس وجہ سے وہاں پہ ہم آذان کہتے ہیں جو اذن کی جمع ہے. لہم آذان، لوگوں کے کان تو ہوتے ہیں لیکن لا يسمعون بحق، اس سے نہیں سنتے. کافر کے بارے میں جو آیا ہے نا، وَهَذِهِ أَعْيُنٌ، اور یہ آنکھ ہے. ٹھیک ہے. لہم اعین، اعین اس کی جمع ہے. کافروں کی ایسی آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا، جس سے وہ دیکھتے نہیں ہے، حق نہیں دیکھتے. لہم، یہ پھر دیکھو لام حرف جر ہے، پوزیشن ملکیت کے لیے. وہ ایسی آنکھ کے مالک ہوتے ہیں لوگ جس سے وہ دیکھتے، حق نہیں دیکھتے. لہم آذان، ایسے آنکھوں کے مالک ہوتے ہیں. لا، یہ حرف جر جو ہے، میں نے آپ کو ہذہ لعلی، یہ گاڑی علی کی ہے، تو وہ لام حرف جر ہے
تو یہ وہاں پہ آیا ہوا ہے لہم قلوب، ایسے دلوں کے مالک ہوتے ہیں، لا حرف جر ہے ملکیت کے لیے ہے، لا یفقہون بہ جس سے وہ سمجھ کا کام نہیں لیتے، جو دل کا کام ہے وہ اسے نہیں لیتے۔ وہذہ ید، یہ تو ہاتھ ہے، وہذہ رجل، اور یہ پاؤ ہے، یہ بھی دو دو ہے۔ اقرأ وقتب، آپ پڑھے اور لکھے۔ ہذا مسجد وہذہ مدرسہ، ہذا ہذہ کی تبدیلی کیوں ہے؟ کیونکہ ایک مذکر ہے اور ایک مؤنث ہے۔ مؤنث کیوں ہے؟ کیونکہ مدرسہ کے آخر میں تا ہے۔ من ہذہ، ہذہ اخت عباس، عباس کی بہن ہے۔ ہذا دیکن، یہ مرغ ہے مذکر ہے، وہذہ دجاجہ، دجاجہ مؤنث ہے تو یہ مرغی ہے۔ ہذا ابن المدیر، یہ پرنسپل کا بیٹا ہے۔ وہذہ بنت، بیٹی کو بنت کہتے ہیں، مدرس استاذ کی بیٹی۔ ہذہ ام یاسر، یاسر کی ماں ہے۔ این قدر اللحم، گوشت کی ہانڈی کہاں ہے؟ ہی فی الثلاجہ، ہی مؤنث ہے، ہی فی الثلاجہ وہ فریج میں ہے۔ ہذا باب، یہ دروازہ ہے۔ وہذہ نافذۃ، نافذہ مؤنث ہے، تا ہے آخر میں تو یہ کھڑکی ہے۔ تمہارین یہ بہت آسان ہے۔ ما ھذا، قلم مذکر ہے تو ما ھذا کہیں گے، یہ کیا ہے؟ چمچ مؤنث ہے تو ما ھذہ، یہ کیا ہے؟ چمچ مؤنث ہے نا، ملعقۃ آخر میں تا ہے۔ کتاب مذکر ہے، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ کتاب کے لیے آپ یہ کہیں گے۔ قمیص مذکر ہے تو ما ھذا۔ گھر مذکر ہے، بیتن تو ما ھذا۔ گڑی مؤنث ہے تو ما ھذہ۔ ساعۃ ہے نا، ساعۃ کہتے ہیں۔ سیارۃ، گاڑی مؤنث ہے تو ما ھذہ۔ دراجۃ، سائیکل مؤنث ہے تو ما ھذہ۔ پاؤ مؤنث ہے تو ما ھذہ۔ رجل، رجل مؤنث ہے نا۔ ید مؤنث ہے تو ما ھذہ۔ ناک مذکر ہے تو ما ھذا۔ باب، دروازہ مذکر ہے تو ما ھذا۔ آپ اس طرح نیچے کرتے جائیے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو اب بتایا جا رہا ہے، یہ بہت اہم مشق ہے آپ لوگوں کے لیے، بہت ہی اہم ہے، آپ اس کو دھیان سے پڑھیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اقرأ المثال، یہ محمد طالبن ہے، محمد طالب ہے۔ آمنہ طالب نہیں ہے، وہ طالبہ ہے، طالبتن، کیونکہ وہ مؤنث ہے تو آخر میں اس کی صفت بھی مؤنث ہوں گی، طالبتن، تا لگایا ہے۔ وکون جملا علی غرارہ، اس کی طرح آپ جملے بنائیں۔ حامد طبیب، حامد ڈاکٹر ہے۔ فاطمۃ طبیب نہیں کہیں گے، طبیبۃ، جب وہ مؤنث ہے تو اس کی صفت بھی مؤنث آئے گی، وہ لیڈی ڈاکٹر ہے۔ وہ مسلم، وہ مسلمان ہے۔ ہیا، وہ لڑکی جو ہے، مسلمتن ہے، آخر میں تا لگائیں گے۔ الباب مغلق، دروازہ بند ہے۔ النافذۃ مغلقۃ، کھڑکی بند ہے۔ المندیل وسخ، رومال گندا ہے۔ الید، ید مؤنث ہے تو وہ گندی ہے۔ الشاہ حار، شائے چائے کو کہتے ہیں۔ القہوۃ حارۃ، اور قہوہ کافی کو کہتے ہیں، وہ گرم ہے۔ المسجد بعید، مسجد دور ہے۔ المدرسۃ بعیدۃ۔ الطالب مریض، طالب علم مریض ہے۔ الطالبۃ مریضۃ۔ الحصان سریع، گھوڑا تو کافی تیز ہے۔ السیارہ تو گاڑی تیز ہے، سریعۃ۔ القمر جمیل، قمر مذکر ہے۔ الشمس مؤنث سماعی ہے، عرب اس کو مؤنث کہتے ہیں تو جمیلۃ خوبصورت ہے۔ الاب جالس، الام جالسۃ، ماں بیٹی ہے۔ حقیبۃ، من ھذا، صح الجمل الآتیہ، نیچے جملے آپ درست کریں۔ حقیبۃ من ھذا نہیں ہے، دیکھو ھذہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ حقیبہ مؤنث ہے تو ھذہ پڑھیں گے۔ الغرفۃ مفتوحۃ ہے، کیونکہ غرفہ مؤنث ہے تو مفتوحۃ کہیں گے۔ ھذہ سیارۃ الطبیب ہے، کیونکہ سیارہ مؤنث ہے تو ھذہ پڑھیں گے۔ ھذا مفتاح السیارہ ہے، مفتاح چابی مذکر ہے تو ھذا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ این السیارۃ ہی فی الشارع ہے، کیونکہ وہ مؤنث ہے تو ہی ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے کہ ھذا لمحمد، یہ محمد کی ملکیت میں ہے۔ وذالک لحامد، اور وہ دور والی چیز وہ حامد کی ہے۔ لمن ھذہ، یہ قریب والی مؤنث چیز یہ کس کی ہے؟ ھذہ لیاسر، مثلا وہ گاڑی ہے، سیارہ وہ مؤنث ہے نا، تو ھذہ لیاسر، یاسر کی۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ملکیت میں ہے، یعنی اس کا مالک اللہ ہے۔ للہ، اللہ کی ملکیت میں ہے مشرق اور مغرب۔ نئے کلمات، مکوات، تو آپ کو پتہ ہے مکوات اس کو کہتے ہیں استری کو۔ دراجہ سائیکل۔ الملعقہ تو چمچ۔ القدر ہانڈی۔ البقرہ گائے۔ الفلاح کسان۔ الانف ناک۔ الفم منہ۔ الاذن کان۔ الید ہاتھ۔ الرجل، الرجل آدمی کو کہتے ہیں، الرجل پاؤ کو کہتے ہیں۔ الشائی چائے۔ الام امی۔ الثلاجہ، الثلاجہ تو فریج۔ القہوہ تو کافی۔ سریع تیز۔ النافذہ تو کھڑکی۔ جدن، جدن کا معنی بہت۔